بشیر کے گیراج کو لڑکوں نے بڑی اچھی طرح سنبھالا ہوا تھا۔ میں بھی ہفتے میں ایک آدھ چکر گیراج کا لگا لیتا تھا اور لڑکوں سے ان کی تربیت اور ان کے دوسرے مشاغل کے بارے میں بات چیت کر دیتا تھا۔ ایک دن میں گیراج میں ہی تھا کہ ایک ٹرک مرمت کے لیے آیا۔ اس ڈرائیور نے بتایا کہ ٹرک چلتے ہوئے آواز پیدا کرتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کرینک شافٹ کا کوئی مسئلہ ہو۔ شاگردوں نے اسے پیچھے سے جیک لگا کر اٹھانا چاہا تو جیک آدھی میں جواب دے گیا۔ میں نے پوچھا اب کیا کرو گے؟ تو لڑکے نے کہا کہ میں نے چوڑی بیلٹس بنوا رکھی ہیں، وہ ٹرک کے نیچے بیلٹس کو یو کی شکل میں لگا کر اور ان بیلٹس پر لیٹ کر ٹرک کو سڑک پر چلوا دے گا اور اس طرح چلتے ٹرک کی کرینک شافٹ کو دیکھ کر نقص کا پتہ لگا لے گا۔ میرے سامنے ہی اس نے 6 انچ چوڑی بیلٹس ٹرک کے نیچے فٹ کی، ایک بیلٹ اس کی گردن، دوسری کمر، تیسری پاؤں کے نیچے۔ لڑکا ان بیلٹس پر لیٹ گیا اور اس نے ٹرک ڈرائیور کو ٹرک چلانے کا کہا۔ ٹرک چلنے سے کرینک شافٹ بھی گھومنے لگی۔ 15 منٹ کے اندر ٹرک واپس آ گیا۔ مکینک نے نقص کا پتہ لگا لیا تھا۔ مزید آدھ گھنٹے میں اس نے نقص دور کیا اور ٹرک والا اسے 250 روپے دے کر چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ مکینک لڑکے نے ان بیلٹس کو ٹرک کے نیچے فٹ کیا، پھر ان پر لیٹ گیا اور تقریباً 1 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ طے کر کے واپس آ گیا تو اسے خراش تک نہ آئی۔ اس سے میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا۔ مجھے گورکھپور ہوائی اڈے تک پہنچنے کی ہلکی سی روشنی دکھائی دی اور مجھے محسوس ہوا کہ اگر ان بیلٹس کی خامیوں کو دور کر کے اپ گریڈ کر دیا جائے اور مزید حفاظتی اقدامات کیے جائیں تو آئل ٹینکر کے نیچے لگا کر لیٹ کر سرنگ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ واپسی آ کر میں نے ساتھیوں سے اس پر بات چیت کی اور تمام باتوں پر غور کیا اور ساتھیوں سے کہا کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کریں۔ بھارت میں 90% ٹرانسپورٹ بھارت کی ہی بنی ہوئی چلتی ہے، مثلاً مرسیڈیز، بسز، ٹرکس وغیرہ۔ ان کے نئے ماڈل 3-4 سال کے بعد معمولی سی نئی ترمیم کے ساتھ مارکیٹ میں آتے ہیں۔ میں نے ایک ساتھی کو پھر ایک لڑکے کے ساتھ گورکھپور بھیجا کہ ہوائی اڈے پیٹرول لے جانے والے ٹینکرز کی مکمل ساخت، اس کی اونچ نیچ اور دیگر کوائف لے کر آئیں۔ چند روز بعد وہ لوگ واپس آ گئے اور بتایا کہ مرسیڈیز ماڈل کے 10 پہیوں والے بڑے ٹینکر ہیں۔ ان کی لائی ہوئی معلومات کی روشنی میں نے مکینک سے کہا کہ ایسا 10 پہیوں والا ٹرک ڈھونڈ کر اس کے نیچے گھس کر مکمل چھان بین کرے کہ اس کے نیچے ایسے بیلٹس لگ سکتے ہیں کہ نہیں۔ وہ مکینک لڑکا ابھی ایسے ٹرکس کی تلاش میں ہی تھا کہ میرا نمبر 2 دہلی میں موجود مرسیڈیز کے شو روم سے مختلف سائز کے بروشر لے آیا۔ ان بروشر میں 10 پہیوں والے ٹرکوں کی مختلف چیسز کی تصاویر تھیں۔ مکینک لڑکے نے بتایا کہ شو روم والے بس چیسز ہی فروخت کرتے ہیں اور ان چیسز پر بس، ٹرک یا ٹینکر کی باڈی اپنی پسند کے مطابق خود بنا کر لگوانی پڑتی ہے۔ کمپنی سے مکمل تیار گاڑی بھی ملتی ہے جن کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ باڈی چاہے کمپنی کی بنی ہو یا پرائیویٹ، چیسز کا اندرونی حصہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا ایئر فورس والے مکمل کمپنی سے ہی تیار شدہ ٹینکر خریدتے ہوں گے۔ مکینک لڑکے نے اس دوران ایک 10 پہیوں والے ویل ٹینکر کے نیچے گھس کر بیلٹس لگانے کے تمام نشانات نوٹ کر لیے۔ ٹینکر کی باڈی اور چیسس کے درمیان ایک سٹیل کے مختلف ٹکڑوں میں چادر لگی ہوتی ہے۔ اس چادر میں مختلف جگہوں پر سوراخ ہوتے ہیں۔ مکینک لڑکے نے کہا کہ وہ مشین پر ایسے راڈ تیار کر سکتا ہے جو سوراخوں میں داخل ہو کر دونوں اطراف میں کھل جائیں گے اور چادر میں مضبوطی سے فٹ ہو جائیں گے۔ ان راڈوں کے نچلے حصے میں ایسے ہک لگانے کے لیے مضبوط گول دائرے ہوں جن میں بیلٹس کی ہک آسانی سے فٹ ہو سکیں۔ اس لڑکے نے کاغذ پر اس کی سکیچ بنا کر مجھے راڈز کے دوران استعمال کی صورت سمجھائی۔ اس تجویز سے میں کافی مطمئن ہو گیا اور اس سے کہا کہ 12 عدد راڈ سٹیل کے بنائے اور یہ ذہن میں رکھ کر بنائے کہ انہیں دوران استعمال 120 کلو وزن برداشت کرنا ہوگا۔ میں نے 120 اس لیے کہا تھا کہ دوران سفر اس میں لیٹنے والے شخص کا وزن کا دباؤ ٹینکر کے چلنے سے لگنے والے جھٹکوں سے بڑھ سکتا ہے۔ مکینک لڑکے کو راڈز کا کہا اور عارف کو بازار سے پرانے پیراشوٹ کے بیلٹس اور ہک خریدنے کا کہا۔ عارف دونوں چیزیں لے آیا۔ بیلٹس کی چوڑائی صرف 3 انچ تھی۔ میں نے عارف کو کہا کہ ان بیلٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ نہایت مضبوط دھاگے سے اس طرح سیا جائے کہ 2.5 میٹر لمبی ایک 12 انچ چوڑی اور 2 6 انچ چوڑے بیلٹس تیار ہو جائیں۔ یہ کام عارف نے
اپنی بیگم اور نذیر کی بچیوں کے ذمہ لگایا۔ انہوں نے رضائی سینے والی سوئیوں سے 3 سلائیاں کر کے میرے مطلوبہ سائز کی 3 بیلٹس تیار کر دیں۔ میرا ذہن مکمل طور پر اس منصوبے کی تمام جزئیات کو سوچ کر اور اس میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ رہے کے متعلق ہر پہلو پر غور کر کے مطلوبہ چیزوں کی تیاری میں مصروف تھا۔ ان بیلٹس پر لیٹ کر لمبے سفر پر جھٹکوں کے دوران گر پڑنے کا امکان تھا، لہٰذا میں نے 1 فٹ چوڑی بیلٹس کے اوپر مسافر جہازوں کی سیفٹی بیلٹس کی طرز کی حسب ضرورت چھوٹی اور بڑی ہو جانے والی بیلٹس لگوانے کا فیصلہ کیا۔ عارف نے کباڑیوں سے یہ بیلٹس بھی خرید لیں اور لڑکوں نے بڑی خوش اسلوبی سے اس بیلٹ کو بڑی بیلٹس پر سی دیا۔ مکینک لڑکے نے اس دوران چند راڈ بھی تیار کیے تھے جو سوراخوں میں ڈالنے کے بعد راڈ کے نچلے حصے میں بنے ایک اوپر نیچے حرکت کرنے والے بٹن کو اوپر کرنے سے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر سٹیل کی چادر سے چپک جاتے تھے اور بٹن کو نیچے کرنے سے پہلے والی پوزیشن میں واپس آ جاتے تھے۔ ان راڈوں پر سیفٹی لاک بھی لگائے گئے تھے تاکہ جھٹکوں سے راڈ خود بخود بند ہو کر نیچے نہ گر جائیں۔ اب ہمیں پھر 10 ویلر ٹرک کی تلاش تھی جس کے نیچے سوراخوں کا فاصلہ دیکھ کر بیلٹس کو ایسے کاٹا جاتا کہ تینوں بیلٹس لیٹنے والے کو ایک سیدھ میں سنبھال سکے۔ چند روز بعد مکینک لڑکے نے ہماری یہ مشکل بھی حل کر دی اور ٹینکر کی بیلٹ کا اسکیچ بنا کر ان سوراخوں کے نشان لگا دیے جن میں راڈز داخل کرنے تھے اور بیلٹس کو مطلوبہ سائز میں کاٹ دیا۔ میں نے عارف کے ذریعے کٹے ہوئے بیلٹس کا سائز ایک اور بیلٹس کا سیٹ بنوایا۔ اس دوران مکینک لڑکے نے 12 عدد سٹیل کے راڈ بنا کر میرے حوالے کر دیے۔ میں نے مکینک لڑکے کو کہا کہ اگر ممکن ہو سکے تو ہم ان راڈز اور بیلٹس کی عملی ٹرائی بھی لے لیں تاکہ کمی بیشی دور کی جا سکے۔ چند دن بعد مکینک لڑکے کا پیغام آیا کہ گیراج میں ایک ایسا ٹینکر آ گیا ہے، آپ رات کو ٹرائی لے لیں۔ میں شام گہری ہونے کے بعد اپنے 2 نمبر کے ساتھ گیراج میں پہنچا۔ مکینک لڑکا اور میرا 2 نمبر ٹینکر کے نیچے گھس گئے۔ میری نظر گھڑی پر تھی، ابھی 2 منٹ بھی پورے نہ گزرے تھے کہ مکینک لڑکا ٹینکر کے نیچے سے باہر آ گیا اور مجھے ٹینکر میں اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ اس نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور ٹینکر کو گیراج سے باہر نکالا اور سڑک پر سیدھا کر کے ٹینکر چلا دیا اور 70 کلومیٹر فی گھنٹہ چلا کر جانے آنے کا 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے واپس گیراج پہنچے۔ ٹینکر کے کھڑے ہونے پر 1 منٹ میں میرا نمبر 2 ٹینکر کے نیچے سے باہر آ گیا اور کہا کہ نہایت محفوظ طریقہ ہے اور سیفٹی بیلٹس نے تو گرنے کا امکان بالکل ختم کر دیا ہے۔ ہم خوشی خوشی گھر پہنچے اور اپنے ساتھیوں اور نذیر عارف کو اپنے اس ٹرائی کی کامیابی کا مژدہ سنایا۔ سب بہت خوش ہوئے۔ عارف اور نذیر کے جانے کے بعد میرے 2 نمبر نے میرے گھٹنے پکڑ لیے اور کہا کہ آج تک میں نے آپ کے ہر حکم کی بلا چون چراں تعمیل کی ہے، لیکن اب اگر آپ نے مجھے اس مشن پر جانے سے روکا تو میں واپس پاکستان جانے کو ترجیح دوں گا۔ آپ نے پہلے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں بجلی کا ٹیکنیشین ہوں اور ٹرانسمیٹر تک ٹھیک کر لیتا ہوں۔ اس نے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے اس کو ٹرانسمیٹر چلانے، کوڈ اور ڈی کوڈ کرنے اور دیگر تمام طریقے سکھا دیے ہیں۔ اب یہ میری غیر موجودگی میں ٹرانسمیٹر چلا سکتا ہے۔ اگر میں مشن میں شہید ہو گیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں مشن مکمل کر کے ہی شہید ہوں گا۔ میں سفر کے دوران ہی بم کو ٹرک کے ساتھ چسپاں کر دوں گا اور سرنگ میں پہنچنے کے بعد ہی مختصر وقفے کا ٹائم سیٹ کر دوں گا تاکہ بم یقینی طور پر سرنگ میں ہی پھٹے۔ اس مشن کے لیے میں موزوں ترین شخص ہوں۔ مجھے نہ بھیج کر آپ میرے ساتھ بے انصافی کریں گے اور کل اللہ کے سامنے میں آپ کا دامن پکڑوں گا۔ میں اپنے نمبر 2 کا وطن کی محبت کا جذبہ اور شوق شہادت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وطن سے تو ہم سبھی محبت کرتے تھے، تبھی تو اتنی دور آئے تھے، اور ساتھ یہ بھی ایک جذبہ تھا کہ 71 میں لگائے گئے دشمن کے زخموں کو دشمن کو زخم لگا کر کچھ مندمل کیا جائے۔ میرا نمبر 2 جس کام کی ضد کر رہا تھا اس کے چانس 50-50 تھے، لہٰذا میں نے اپنے نمبر 2 جسے میں آئندہ حبیب لکھوں گا کو مشن کی تمام اونچ نیچ اور خطرات سے آگاہ کیا، لیکن اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اس مشن پر ضرور جائے گا، لہٰذا اس کے مشن پر جانے کی لگن دیکھ کر میں نے اسے اجازت دے دی اور کہا کہ وہ آج سے ہی اس کی پریکٹس شروع کر دے۔ میں نے بیلٹس کا ایک سیٹ اسے دے دیا۔ اس نے اس سیٹ کو
چھت پر حکوں کی مدد سے فٹ کیا اور روزانہ بعد دوپہر وہ اس پر لیٹ کر ساتھیوں کو کہتا کہ اسے زور زور سے جھولا جھلایا جائے۔ اس طرح وہ مشق کرنے لگا۔ ایک دن میں گیراج میں گیا تو مکینک لڑکے نے پوچھا کہ مشن پر کب جا رہے ہیں؟ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا اور سوچا کہ اسے کیسے پتا چلا کہ ہم مشن پر جا رہے ہیں۔ میں نے تھوڑا ڈرا کر اس سے پوچھا کہ تم کو کس نے بتایا ہے کہ ہم مشن پر جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس نے سب تیاری سے اندازہ لگایا ہے اور پھر آپ نے ہمارے اور اپنے ایک ساتھی کو گورکھپور ٹینکر کی جانچ کے لیے بھیجا۔ تو میں سمجھ گیا کہ مشن جو بھی ہے اس کو کسی ٹینکر کے نیچے لیٹ کر پورا کرنا ہے۔ میں پستول چلانے اور چاقو چلانے میں مہارت رکھتا ہوں اور ساتھ اس بیلٹ کے استعمال سے اچھی طرح واقف ہوں اور کم وقت میں یہ سب کر سکتا ہوں، لہٰذا یہ مشن مجھے پورا کرنے دیں۔ میں نے کہا کہ اس مشن کے لیے میرا ایک ساتھی خود کو پیش کر چکا ہے، لہٰذا میں اب اسے نہیں ہٹا سکتا۔ تو لڑکے نے کہا یہاں سے اب میں اس لڑکے کا نام کیسر لکھا کروں گا۔ کیسر نے کہا کہ ایک کے بجائے دو آدمی اگر مشن پر جائیں تو وہ مل کر احسن طریقے سے مشن پورا کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو کور کر سکتے ہیں، ایک کو کچھ ہو جاتا ہے تو دوسرا مشن مکمل کر سکتا ہے، لہذا مجھے اس کے ساتھ بھیج دیں، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ میں خاموش تھا اور سوچنے لگا کہ کیسر کی باتوں میں دم ہے، اگر ایک آدمی مشن پر گیا تو ہو سکتا ہے وہ حواس کھو بیٹھے، اگر دوسرا ساتھ ہو تو وہ ایک دوسرے کے آسرے کا کام مکمل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں نے کیسر کی بات مان لی اور کہا کہ تم دونوں مشن پر جاؤ گے۔ مجھے جتنا اس کے بارے میں علم تھا میں نے کیسر کو سب بتا دیا اور اس کے خطرات سے بھی آگاہ کر دیا اور کہا کہ وہ ایک بار سوچ لے کیونکہ اس مشن میں زندہ رہنے کے چانس کم ہیں، مگر اس نے کہا کہ ویسے بھی تو ایک دن مرنا ہے، تو کیا اچھا ہو اگر شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے بیلٹس کا دوسرا سیٹ کیسر کو دے دیا اور کہا کہ آج سے ہی پریکٹس شروع کر دو۔ میں نے اس مشن کے لیے حبیب سمیت اپنے ایک ساتھی اور کیسر سمیت 4 لڑکوں کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران میں نے پاکستان بھیجنے والی ڈاک میں لکھ بھیجا کہ ہم ایک مشن کا جائزہ لیں گے، اگر موقع مل گیا تو جائزہ لینے کے دوران ہی پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ حبیب اور ایک ساتھی میرے ہمراہ جا رہے ہیں۔ ڈاک کی وصولی اور بھیجنے کا میرے باقی دونوں ساتھیوں کو علم نہیں اور نہ ہی ڈاک وصول کرنے والے سے چہرہ شناسائی ہے، لہٰذا ہمارے واپسی آنے تک ڈاک کا سارا سلسلہ معطل کر دیا جائے۔ واپسی پر ہم کسی بدھ یا اتوار کو 10 بجے اوکے کا سگنل دیں گے، اس سگنل کے بعد معمول کے دنوں پر ڈاک کا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ میں اب تک کیے مشنز میں اس بار سب سے بڑا گروپ لے کر جا رہا تھا کیونکہ ابھی تک مشن کے دوران درپیش مسائل سے ناواقف تھے۔ میں چاہتا تھا کہ عددی کمی کے باعث میں مشن میں بالکل مشکل کا شکار نہ بنوں۔ سب تیاریاں مکمل کر کے ہم 6 مارچ 74 کو گورکھپور کے لیے روانہ ہوئے۔ ہمارے پاس ذاتی سامان کے علاوہ 6 ٹائم بم، 8 پسٹل اور سینکڑوں گولیاں تھیں۔ گورکھپور پہنچ کر میں نے ایک ساتھی اور 3 لڑکوں کو مختلف اوقات میں ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرایا اور حبیب اور کیسر میرے ساتھ میرے ہی ہوٹل میں ایک کمرہ لے کر ٹھہرے۔ گورکھپور پہنچ کر ہم نے ٹینکروں کی نگرانی کرنی شروع کر دی تاکہ ایئر فورس کے ٹینکروں کا کھوج مل سکے۔ مجھے اب تک حاصل شدہ معلومات سے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ آئل ٹینکر سے ڈائریکٹ جہازوں میں تیل نہیں ڈالا جاتا ہوگا بلکہ زیر زمین آئل ٹینکر بنے ہوں گے جس میں یہ ٹینکرز آئل ڈال کر واپس آ جاتے ہیں اور وہاں سے کسی سسٹم کے ذریعے جہازوں میں تیل ڈالا جاتا ہوگا۔ 3-4 روز کے بعد ہمیں ایئر فورس کا آئل ٹینکر دکھائی دیا۔ پیٹرول بھرنے میں تقریباً آدھ گھنٹہ صرف ہوا ہوگا۔ ڈرائیور کے علاوہ کلینر اور ایک گارڈ ساتھ تھے۔ یہ تینوں تیل بھرنے کے دوران ہی آئل ٹینکر کے قریب بنی ہوئی ایک منڈیر پر بیٹھ گئے۔ تیل بھرنے کے دوران حبیب اور کیسر کا ٹینکر کے نیچے گھسنا ناممکن تھا۔ واپسی کے دوران سڑک پر سڑک مرمت کرنے والوں کے بھیس میں ہم چند منٹ ٹینکر کو روک بھی سکتے تھے، مگر اس کے لیے سڑک مرمت کرنے والی ہیوی مشینری کی ضرورت تھی۔ دوسری صورت میں اگر ہم ڈرائیور، کلینر اور گارڈ کو ہلاک بھی کر دیتے تو پہلی ہی چیک پوسٹ پر دھر لیے جاتے۔ اگر وہاں سے کلیئر ہو بھی جاتے تو ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اڈہ کس طرف ہے،
एयर फोर्स के टैंकर हफ्ते में एक बार ही पेट्रोल लेने आते थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि टैंकर्स तक किस तरह पहुंचा जाए। इसी सोचो विचार में दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे, मगर हम इस मसले का हल तलाश ना कर सके। एक शाम हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे कि एक लड़के ने कहा कि इसने निगरानी के दौरान देखा है कि पेट्रोल टैंक्स का जिस वसी चार दीवारी ने इहाता किया हुआ है, उसके 3 गेट्स हैं। पहले और दूसरे गेट में रेलवे लाइन बिछी हुई है। एक छोटा गेट अमले की दाखिली के लिए बना हुआ है और तीसरे बड़े गेट से टैंकर आते जाते हैं। ये चारों गेट मुकफ्फल होते हैं। टैंकरों के लिए बने गेट पर एक चौकीदार होता है जो अंदर जाने वाले टैंकर को रोककर 2-4 मिनट शनाख्त के लिए लेता है और शनाख्त के बाद ही टैंकर को ताला खोलकर अंदर जाने देता है। 2-4 मिनट हबीब और कैसर के लिए कम थे। इनको कम से कम 10 मिनट दरकार थे। लड़कों ने कहा कि हम 10 से 15 मिनट तक टैंकर को बाहर रोक सकते हैं। मैंने पूछा वो कैसे? तो वो कहने लगे कि वो इस तरह कि हमारा एक साथी सड़क पर कुछ फासले पर खड़ा हो जाएगा, मैं, मेरा दूसरा साथी, हम गेट के पास ही खड़े हो जाएंगे। जैसे ही सड़क पर खड़ा हमारा साथी टैंकर देखकर हमें इशारा देगा तो हम में से एक फौरन गार्ड के पास चला जाएगा और उसको उधर की बातों में लगा देगा कि जिससे ध्यान गेट पर न पड़े। इसी दौरान हमारा बाहर खड़ा साथी ताले में थोड़ी सी एल्फी डाल देगा। इस काम से फारिग होकर हम वापस चले आएंगे। जब टैंकर वहां पहुंचेगा तो शनाख्त के बाद गार्ड ताला खोलने की कोशिश करेगा, मगर एल्फी की वजह से ताला नहीं खोलेगा तो टैंकर का ड्राइवर और दूसरे साथ वाले वो भी गेट पर चले जाएंगे। उनका मुकम्मल ध्यान ताले पर हो जाएगा तो इस दौरान हबीब और कैसर अपना काम कर लेंगे। गो ये तजवीज महफूज न थी, मगर इसके सिवा कोई चारा भी न था। बाकी सब ने इसी पर वोट दिया। वाकयात के तसलसल को बरकरार रखते हुए अर्ज करता चलूं कि दिल्ली से रवानगी के वक्त मैंने आरिफ से 2 सलेटी कलर के ओवरऑल भी मंगवा लिए थे और उनके पीछे एयरफोर्स के खुसूसी निशान भी बनवा लिए थे। एक मसला ऐसा था जिसका हल अभी तक नहीं सूझा था, वो ये कि हबीब और कैसर का बम ऑन करके सुरंग से निकलने और बहिफाजत उनके एरिया से वापसी का था। 2 मौहूम सी सूरतें थीं। अव्वल ये कि धमाके की सूरत में जो अफरा तफरी फैलनी थी उसका फायदा उठाकर गाड़ी या ट्रक लेकर जाने वाले रास्ते से वापस आ जाएं, क्योंकि हंगामी सूरत हाल में तमाम सिक्योरिटी इंतजामात धरे के धरे रह जाते हैं। मुझे कामिल यकीन था कि ऑयल टैंक्स के अलावा एयरफोर्स का असलहा खाना भी सुरंग में ही था, इसलिए धमाका होने की सूरत में जहाज़ों को आग लगने के साथ साथ असलहे को हिद्दत पहुंचने में मजीद धमाके हो सकते हैं और सुरंग में किसी जी रूह का जिंदा रहना नामुमकिन है। इसलिए धमाका होने से पहले दोनों का सुरंग से बाहर निकलना जरूरी था। दूसरी सूरत, दोनों का सुरंग से निकलकर पहाड़ों में लंबा चक्कर काट कर गोरखपुर या दिल्ली पहुंचना था, लेकिन इसके लिए भी दोनों का धमाकों से पहले सुरंग से बाहर निकलना बहुत जरूरी था। बहरहाल दोनों सूरतों में दोनों के बचने के इम्कानात बहुत कम थे, इसलिए मैंने कोई बात उनसे पोशीदा न रखी, मगर बेसूद। उन्होंने कहा कि वो इस मिशन पर जरूर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं दिल्ली से आने से पहले उत्तर प्रदेश का एक नक्शा साथ लाया था। इस नक्शे के मुताबिक गोरखपुर से तकरीबन 15 किलोमीटर शिमाल में महमदवाल और 45 किलोमीटर पर रावना, जुनूब में 50 किलोमीटर देवरिया के कस्बात थे। ये सब इलाके सतह मुर्तफा और छोटे बड़े पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल थे। गोरखपुर में आखिरी हिदायत के तौर पर मैंने उन्हें कहा कि अगर सड़क पर वापसी में दुश्वारी पेश आए तो पहाड़ी रास्ता इख्तियार करें और नजदीकी कस्बात तक पहुंचने की कोशिश करें। पहाड़ी रास्ता इख्तियार करने की सूरत में अपने ओवरऑल उतार फेंकें। मैंने उन्हें कहा कि सुरंग के बाहर यकीनी तौर पर जीपें और ट्रक वगैरह खड़े होंगे, उनमें से कोई भी गाड़ी हासिल करें। अगर कोई रुकावट बने तो बेदरेक शूट कर दें। वापसी के दौरान अगर चेक पोस्टों पर कोई रोके तो गाड़ी चलाने वाला तेज रफ्तारी से बैरियर को तोड़ता हुआ आगे बढ़े, जबकि दूसरा गार्ड्स पर फायर खोल दे। मैंने उन्हें कहा कि मैं लड़कों के साथ प्राइवेट गाड़ी लेकर जहां तक इस सड़क पर आना मुमकिन हुआ इनका इंतजार करूंगा। सब अपना सामान बिल्कुल तैयार रखेंगे क्योंकि हमें फौरी तौर पर गोरखपुर से निकलना होगा। अलगर्ज अपने प्रोग्राम की तमाम तफसीलात तय करके अगली सुबह से हमने अपने मिशन का आगाज कर दिया। हबीब और कैसर ने ओवरऑल और बम खाली थैलियों में डालकर
آئل ٹینکس کے قریب اوٹ میں جگہ سنبھال لی۔ چوکیدار کے پاس جانے والے دونوں لڑکوں نے بھی ریلوے لائن کے ساتھ ایسی جگہ پر ڈیرے ڈال دیے جہاں سے ٹینکر کی آمد کا سگنل دینے والا لڑکا انہیں بخوبی دکھائی دے سکتا تھا۔ پروگرام کے مطابق ہم نے یہ طے کیا کہ ہر روز صبح ہوٹلوں کا بل ادا کر کے حبیب اور کیسر کا سامان میرے کمرے میں اور دوسرے ہوٹل والے لڑکے کے کمرے میں رکھ دیا کریں گے تاکہ ہوٹل چھوڑنے میں وقت ضائع نہ ہو۔ مشن سے واپسی پر حبیب اور کیسر کو لینے کے لیے گاڑی کے حصول کے لیے ہم نے یہ طے کیا کہ اچھی حالت کی ایک گاڑی ڈرائیور سمیت اغوا کر لی جائے گی۔ اس دوران میرا ساتھی میرا اور اپنا سامان لے کر آ جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور گاڑی اغوا کی جائے گی اور اس کے ڈرائیور سمیت ہم سب ہوائی اڈے والی سڑک کے آخری دو شاخے تک پہنچ کر ان کا انتظار کریں گے۔ 20 مارچ تک ہم روزانہ صبح سینڈوچ بنوا کر اپنے ساتھ لے جاتے اور آئل ٹینکر کے قریب انتظار کرتے، شام کو واپس آ جاتے۔ آخر 21 مارچ کو سڑک پر کھڑے لڑکے نے ٹینکر کے آنے کا سگنل دیا۔ دونوں لڑکے بھاگتے ہوئے گیٹ کے چوکیدار کی طرف گئے۔ ایک نے ٹینکوں کے انچارج کے بارے میں چوکیدار سے پوچھنا شروع کر دیا جبکہ دوسرے نے تالے میں ایلفی ڈال دی۔ یہ کام پورا کر کے دونوں لڑکے تقریباً 1.5 منٹ میں واپس اپنی جگہ پر آ گئے۔ چند منٹ کے بعد ٹینکر گیٹ پر پہنچ گیا۔ چوکیدار نے شناخت کے بعد تالا کھولنا چاہا تو تالا نہ کھلا۔ چوکیدار نے تالا کھولنے کے لیے زور آزمائی شروع کر دی۔ یہی وقفہ ہمیں درکار تھا۔ حبیب اور کیسر نے بموں کے تھیلے اپنے سینے پر باندھے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی اور تیزی کے ساتھ ٹینکر کی طرف بڑھے اور بغیر کسی کی نظر میں آئے ٹینکر کے نیچے گھس گئے۔ گیٹ کھلنے میں دیر کی وجہ سے ڈرائیور اور باقی دونوں بھی نیچے اتر آئے۔